الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 12ویں پارے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کو، تمام جناتوں کو، جتنے بھی پرندے ہیں، وہ جانور جو خشکی کے اوپر رہتے ہیں اور وہ جانور جو سمندر میں رہتے ہیں، الغرض جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام کو رزق دینے کی ذمہ داری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور مرحلہ وار بنایا ہے، دھیرے دھیرے بنایا ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ نمبر دو، کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے تو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو مرحلہ وار 6 دن میں بنایا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایک پل میں بھی پیدا فرما سکتے تھے۔ ایک تو یہ انسان کے مزاج کے مطابق ہیں، دوسرا اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ امور کو اگر انجام دینا ہے تو اس میں عجلت اور جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر دو، کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کر کے کون سب سے زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ سب سے زیادہ اچھے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے من پسند معجزات مانگتے تھے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا تھا۔ تو آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ کو ان کے فرمائشی معجزوں کی وجہ سے دلی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ تو صرف ان کو ڈرانے والے ہیں، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم نے ایک عجیب انداز میں چیلنج کیا، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کے من پسند معجزات کا ذکر تھا، اب اس آیت میں ایک ایسے معجزے یعنی قرآن کریم کا ذکر ہے جس کا مشرکین بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے مطالبے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جاننا ہے تو وہ بذریعہ قرآن ثابت ہو چکی ہے۔ اگر مطالبے کا مقصد محض ضد ہیں تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خزانہ اتار دیتے یا تصدیق کے لیے کوئی فرشتہ نازل فرما دیتے تب بھی مشرکین اس کو ماننے والے نہیں تھے، کیونکہ مطالبے کا مقصد ماننا نہیں تھا بلکہ مطالبے کا مقصد ضد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین کو قرآن کریم کے بارے میں 3 قسم کے چیلنج دیے ہیں۔ نمبر 1، اس جیسا قرآن لاؤ۔ نمبر 2، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ نمبر 3، اس جیسی 1 صورت لاؤ۔ یہاں 10 صورتوں کا چیلنج ہے، اگر تم باوجود فصاحت و بلاغت کے نہیں لا سکتے تو سمجھ لو کہ قرآن کریم برحق ہے، سچی کتاب ہے، تمہارے الزامات اور اعتراضات یہ سب جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ ہود کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے۔ 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دی ہے۔ جب قوم شرک میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ کشتی تیار کرو۔ آپ نے کشتی تیار کر لی، پھر جو کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے ان کو کشتی میں سوار فرما لیا اور تمام جانوروں میں سے نر اور مادہ کو اس میں بٹھا لیا۔
پھر عذاب کی شکل میں آسمان سے پانی برسا اور زمین سے بھی پانی نکلا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان سے کہا کہ تو بھی آ جا۔ بیٹے نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا، لیکن پانی پہاڑ سے بھی اونچا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہیں، اور آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کے ساتھ ایمان والوں اور اہل و عیال کو بچا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات فرمائی کہ اہل سے مراد وہ ہے جو مسلمان ہیں، اور یہ تو کافر ہیں، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا بیٹا مشرک ہونے کی بنیاد پر اسے عذاب کے اندر ڈوب کر مر گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد جو بہت طاقتور تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق نہ سمجھو، اور یہ سمجھنا کفر ہے۔ فرمایا کہ سابقہ گناہ جو پہلے کے گناہ ہے اس کی تم معافی مانگو، لیکن قوم نے نہ مانا، اپنے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے علاوہ باقی قوم پر ہوا کا طوفان بطور عذاب کے بھیجا، جس سے گھروں کی چھتیں اور درخت اکھڑ گئے، جانور اور انسان فضا میں اڑتے تھے اور اندھے منہ نیچے گرتے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کر لی، جھٹلا دیا اور اپنا من پسند معجزہ مانگا، اور وہ معجزہ کیا تھا کہ پہاڑ کی چٹان پھٹے اور وہاں سے حاملہ اونٹنی نکلے تو ہم آپ کو مان لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی کیا، اونٹنی آ گئی اور فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تم اسے چھوڑ دو، لیکن وہ باز نہ آئے اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے علاوہ باقی قوم کو ایک سخت قسم کی چیخ کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیا، اور وہ اپنے گھروں میں ایسے اندھے منہ پڑے رہ گئے جیسے وہ کبھی وہاں پر بسے ہی نہیں تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو واقعات بیان فرمائے ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور دوسرا حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف انسانی شکل میں فرشتے آئے، آپ علیہ السلام مہمان سمجھ کر بھنا ہوا بچڑا انہوں نے پکا کر پیش کر لیا، انہوں نے اس کو نہ کھایا، فرشتوں نے نہیں کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں فساد کی نیت سے تو یہ نہیں آئے ہیں۔ فرشتوں نے تسلی دے دی کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کے آنے کے دو مقصد تھے۔ پہلا مقصد کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں بیٹے کی خوشخبری دینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ بیٹے کا نام اسحاق ہوگا اور وہ بھی نبی ہوگا علیہ السلام، صاحب اولاد ہوں گے، اور ان کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ میں نے اوپر ذکر کیا کہ فرشتوں کے آنے کے دو مقصد تھے، ایک مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دینا، اور دوسرا مقصد کیا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سرکشی میں وہ حد سے بڑھ گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے امر سے انہیں تباہ و برباد کرنا تھا۔ قوم میں صدوم اس میں جو برائیاں تھیں، اس میں سے ایک برائی یہ تھی کہ یہ ہم جنس پرستی جیسی قبیح برائی کے اندر مبتلا تھی، یعنی مرد کے ساتھ غلط تعلقات اپناتے تھے۔ جب فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں آئے تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے کرتوتوں کی وجہ سے غمزدہ ہو گئے کہ کہیں قوم انہیں اپنی ہوس کا نشانہ نہ بنا لے۔ فرشتوں نے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بھیجے ہوئے ہیں، آپ اپنی بیوی کے علاوہ باقی اہل ایمان کو لے کر رات کو ہی اس بستی سے نکل جائے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا نہیں ہے۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پوری بستی کو اٹھایا اور اوپر جا کر اس کو الٹا کر دیا، اور ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائے اور پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔
اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم شرک کے اندر تو مبتلا تھی، لیکن ساتھ میں ان کے اندر ایک بیماری اور تھی، ایک گناہ اور تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دے کر ایک سخت قسم کی ایک چیخ آئی اور ان کو بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی لیکن وہ نہ مانا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا، قوم سمیت اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا ہے یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید۔ قیامت کے دن جو ہیبت ہوگی اس کی وجہ سے لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکتے، ہاں البتہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے تو وہ بات کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت کا حکم کیا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ گزشتہ آیات میں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے 7 انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے حالات اور واقعات کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو استقامت علی الدین کا حکم دیا جا رہا ہے۔ استقامت کا تعلق عقائد میں بھی ہے، عبادت میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، اخلاق میں بھی ہے، معاشرت میں بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حدود اور جو اصول مقرر کیے گئے ہیں ان کی ہم مکمل پابندی کریں اور اس کے اوپر مکمل پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر چلتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کر لے گا۔ تو عقائد کے اندر بھی پختہ رہنا ہے، اعمال میں پختہ رہنا ہے، اخلاق میں پختہ رہنا ہے، معاشرت، معاملات، تمام چیزوں کے اندر الغرض پورے دین کے اوپر استقامت کے ساتھ جمنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو جو بیان کیا ہے اس کا مقصد بیان کیا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ سابق انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا جب واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر بیان کیا، پورا واقعہ بیان کیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، عجیب جملہ فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ۔ میرے نبی یہ جو باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ وحی کی باتیں بتاتے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتے تھے، آپ کی قوم بھی اس بارے میں نہیں جانتی تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، میرے نبی صبر سے کام کرنا، صبر کر لینا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے اور اس حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرما دی۔ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر جا کر کیسے آباد ہو گئے۔ یہودیوں کا مقصد سوال کرنے کا کیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا تو ان کی تکذیب کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ پوری سورت نازل فرما دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان بہت سی چیزوں کے اندر مشابہت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ سے حسد کر کے تکلیفیں پہنچائی، بالآخر غلبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ اسی طرح قریش مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، بالآخر جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کی صورت میں غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے انتقام نہیں لیا تھا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر قریش کو معاف کر دیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بہترین قصہ احسن القصص سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تعبیر کیا ہے
اس میں عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، سیرت کو اللہ نے بیان کیا ہے، سوانح کو بیان کیا ہے، زہد کو بیان کیا ہے، تقوی کو بیان کیا ہے، حکومت کے رموز کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس طریقے سے بہت سی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کریمہ کے اندر بیان کی ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں، ایک سورج اور ایک چاند ہے جو مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کی وجہ سے خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ اس کے 11 بھائی والد اور والدہ کسی وقت ان کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے، دوسری بیوی سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ حضرت یعقوب نے کہا بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ممکن ہے کہ وہ تیرے سوتیلے بھائی ہیں اور سوتیلے بھائی ہونے کی وجہ سے تجھ سے حسد کرنے لگ جائے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بہت محبت تھی، یا تو اسی وجہ سے انہوں نے حسد کیا یا پھر انہوں نے کسی طریقے سے خواب کو ان کو معلوم ہو گیا تھا تو اس وجہ سے وہ حسد کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے ہم عمر میں بڑے ہیں، طاقت میں بڑے ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، اور والد ہمارے جو ہے وہ ہم سے محبت کم کرتے ہیں اور یوسف سے محبت زیادہ کرتے ہیں، ان کو ہم سے محبت زیادہ کرنی چاہیے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں مختصر کر رہا ہوں، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ خیر ان کا مقصد تو پورا نہیں ہوا، انہوں نے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ پھر کچھ قافلے والے آئے، انہوں نے وہاں سے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر پھر مصر میں لے گئے۔ مصر میں لے جا کر ان کو بیچا گیا۔ عزیز مصر آیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اپنے گھر پر لے گیا۔ عزیز مصر کے گھر پر پلے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ پر فریفتہ ہو گئیں۔ جب جذبات پر قابو نہ رہا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قربت حاصل کرنے کے لیے اندر سے دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے۔ گناہ کے تمام اسباب موجود تھے، مثلا خود عورت کی طرف سے خواہش کرنا، کسی غیر کے آنے کے سب راستے بند کر دینا، جوانی اور قوت کا زمانہ وغیرہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے مکمل طور پر محفوظ کر لیا۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگے، زلیخا پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی، کرتا پکڑا، ان کو باہر جانے سے روکنا چاہا، جس سے ان کا کرتا پھٹ گیا۔ باہر عزیز مصر موجود تھے، زلیخا نے فوراً الزام لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو ظاہر کرنے کے لیے، ایک بچے کو شہادت دینے کے لیے قوت گویائی عطا فرمائی۔ گواہی سے ثابت ہوا کہ زلیخا قصوروار ہے۔ عزیز مصر کو یقین ہو گیا کہ زلیخا قصوروار ہے، اور اس سے کہا اس گناہ کی تم معافی مانگو، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف اس سے تم درگزر کرو۔ یہ میں نے مختصر واقعہ بیان کیا۔ پھر آگے جو مصر کی عورتیں تھیں وہ زلیخا کو طعنہ دیتی تھیں۔ وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا۔ شہر کی عورتیں باتیں کرنے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام پر عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے ان سب عورتوں کی دعوت کی، دسترخوان پر تیز چھریاں اور پھل رکھ دیے۔ یوسف علیہ السلام کو باہر آنے کے لیے کہا۔ جب عورتوں نے دیکھا تو ان کے حسن و جمال میں ایسے محو اور پاگل ہو گئی کہ بے خیالی میں پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی اور کہنے لگی یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا اس محبت پر تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اب تمہیں پتہ چلا کہ میں اس کے اوپر کیوں عاشق ہو گئی تھی۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب، یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں جیل مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی، ان کی چالوں سے حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا۔ ودخل معه السجن فتیان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کے زمانے میں 2 مزید قیدی بادشاہ کو کھانے میں زہر دینے کے الزام میں جیل آ گئے۔ انہوں نے خواب دیکھا، ان میں سے ایک نے کہا کہ بادشاہ کو انگور نچوڑ کر میں شراب پلا رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی، آپ نے فرمایا کچھ دیر میں بتاتا ہوں۔ پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر پیغمبرانہ شفقت کی وجہ سے بغیر تعین کے تعبیر بتلائی،
کہ تم میں سے ایک نجات پائے گا اور بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو پھانسی ہوگی۔ کچھ دن کے بعد تحقیقات مکمل ہونے پر فیصلہ آ گیا کہ ساقی بے گناہ ہے اور باورچی جو تھا وہ قصوروار تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے کہہ دینا کہ ایک بے قصور قیدی جیل میں ہیں۔ ساقی یعنی پلانے والے کو شیطان نے بلا دیا، جو شراب پلانے والا تھا بادشاہ کو، اس کو شیطان نے بلا دیا۔ یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ بادشاہ نے خواب کیا دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، نیز 7 کھوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 مزید کھوشے ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ تو جو سلطنت کے جو اراکین تھے اس کی تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا کہ یہ الجھے ہوئے اور پریشان خیالات ہیں، ہم خوابوں کی تعبیر سے واقف نہیں ہیں۔ اس ساقی کو جو پلانے والا تھا حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جیل میں ایک آدمی ہے جو سچا ہے اور تعبیر بھی درست بتاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی کہ 7 سال کھیتی باڑی کے اناج کے تم محفوظ کرو، اس کے بعد 7 سال سخت قحط سالی کے آئیں گے۔ قحط سالی کے ان 7 سالوں کے بعد پھر بارشیں ہوگی اور دوبارہ ہریالی اور فصلیں ہوگی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ یہ میرے خواب کی صحیح تعبیر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیہن۔ بادشاہ نے کہا یوسف کو بلاؤ، یہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ بہت ہی عظیم شخص ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں بعد میں آؤں گا، بادشاہ سے پہلے ان عورتوں کے معاملات کی تحقیق، بادشاہ سے یوں کہو کہ پہلے ان عورتوں کے معاملات کی تحقیق کرو جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ بادشاہ نے ان سب عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ یوسف بے گناہ ہے، اور زلیخا نے بھی اقرار کر لیا کہ اصل غلطی میری تھی، یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس رہنے لگے۔ تو یہ میں نے 12ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش کیا ہے۔ اس سے بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو انبیاء کرام علیہ السلام جب کام کرتے تھے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ہم بھی جب دین کا کام کریں گے تو مشکلات آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پاک دامنی ہمیں اختیار کرنی چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔